آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الماعون کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورۃ الماعون کا تعارف۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الماعون ہے۔ معون استعمال کی معمولی چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے آخر میں اس لفظ کا ذکر کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الماعون رکھا گیا ہے۔ یہ سورہ قرآنی ترتیب کے لحاظ سے 107 اور نزول کے اعتبار سے 17 نمبر پر ہے۔ اس سورہ کی 7 آیتیں ہیں۔ یہ 25 الفاظ اور 125 حروف پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے، تاہم بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا نصف حصہ مکی زندگی میں اور نصف حصہ مدنی زندگی میں نازل ہوا۔ اس سورہ کے مدنی ہونے کی تصور اسی وجہ سے ہے کہ اس میں منافقین کا ذکر ہے اور وہ مدنی زندگی میں پیدا ہوئے تھے۔ مکی دور میں منافقین کا وجود نہیں تھا۔ اس وقت یا کافر تھے یا مخلص مسلمان۔ ماقبل سے ربط و مناسبت۔ گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے قریش پر اپنے انعامات گنواتے ہوئے فرمایا کہ اسی نے تمہیں بھوک کی حالت میں رزق دیا اور کھانا کھلایا۔ اس صورت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ ارأیت، کیا دیکھا آپ نے، الذی، اس شخص کو جو یکذب جھٹلاتا ہے، بالدین، جزا کو۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو سزا و جزا کو جھٹلاتا ہے، جو نہ تو بعد الموت کا قائل ہے اور نہ ہی آخرت کی جزا و سزا کو مانتا ہے۔ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کے سوا ان کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 24 میں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی اور زندگی سوائے ہماری دنیا کی زندگی کے، ہم خود ہی مرتے ہیں، خود ہی جیتے ہیں اور ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ۔ آخرت کے احتساب کا انکار کر کے انسان دراصل جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور اس کا کردار بابربائش گوش کے عالم دوبارہ نیز کے فلسفے کا چلتا پھرتا اختیار بن کر رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب ہے اور استفہام سے مقصد اظہار تعجب ہے، رویت معرفت کے مفہوم ہے اور دین سے مراد آخرت کا حساب اور جزا ہے۔ دین کا لفظ 4 معنوں میں آتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی کامل اور مکمل حاکمیت۔ نمبر 2، انسان کی مکمل عبودیت اور بندگی۔ نمبر 3، قانون، جزا و سزا۔ نمبر 4، قانون، جزا، سزا کے نفاذ کی قدرت۔ کفار مکہ ان چاروں باتوں کے منکر تھے۔ وہ صرف ایک اللہ ہی کو الہ نہیں مانتے تھے بلکہ اپنی عبادت میں دوسرے معبودوں کو بھی شریک کرتے تھے۔ اللہ کے قانون، جزا و سزا کی بھی منکر تھے اور آخرت کے بھی۔ اس حیث میں گرچہ بیدار خطاب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے، لیکن تبصرہ کفار مکہ پر ہے کہ انکار آخرت نے ان میں کون سی معاشرتی اور اخلاقی برائیاں پیدا کر دی تھیں۔ فذالک، تو یہ، الذی، وہ شخص ہے جو یدعو، دھکے دیتا ہے، الیتیم، یتیم کو۔ فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ظاہر ہے جو انسان اچھے برے اعمال کی جزا و سزا کو نہیں مانتا وہ معاشرے کے ایسے افراد کے لیے اپنا مال بھلا کیوں ضائع کرے گا جن سے اسے کسی فائدے کی توقع نہیں۔ اہل عرب عورتوں اور بچوں کو میراث سے محروم کر دیتے تھے، حالانکہ حقیقتاً میراث کے وہ ضرور حقدار ہونا چاہیے، لیکن اہل عرب کا دستور تھا کہ جو شخص میت کو وارثوں سے زیادہ باعث اور زور آور ہوتا وہی ساری میراث پر قبضہ جما لیتا تھا اور یتیموں کو دھتکار دیتا تھا۔ یہ ان کی زرپرستی اور انکار آخرت کا نتیجہ تھا۔
نیز اگر کوئی یتیم ان سے مدد مانگنے آتا تو اس سے برا سلوک کرتے تھے اور اس کے اصرار پر دھکے مار کر دفع کر دیتے تھے، اور اگر کوئی کسی یتیم کی پرورش کا ذمہ لیتا بھی تھا تو اسے ڈانٹ ڈپٹی کرتا رہتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جس طرح کفر و شرک میں مبتلا تھے، طرح طرح کی ظالمانہ رسمیں رائج تھیں، غلاموں پر بے جا تشدد کرنا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، یتیموں اور بیواؤں کا مال ہڑپ کر جانا اور عورتوں کو ان کے جائز حقوق سے بھی محروم کرنا عام تھا۔ اسی طرح اس وقت آج کے تہذیب یافتہ دور کی طرح یہ بھی رائج تھا کہ مرنے والے کا مال صرف اور صرف وہ مرد لیتے تھے جو جنگ کے قابل ہوں، باقی ورثاء، یتیم بچے، عورتیں روتے اور چلاتے رہ جاتی۔ ان کے طاقتور چچا اور بھائی ان کی آنکھوں کے سامنے تمام مال و متاع پر قبضہ جما لیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے جہاں کفر و شرک کافور ہوا اور دیگر تمام باطل رسموں کی اصلاح ہوئی، اس طرح یتیموں کے مال اور عورتوں کے حقوق و میراث کے سلسلے میں بھی تفصیلی احکام نازل ہوئے۔ دنیا انسانیت جاہلی تہذیب سے نکل کر اسلام کے پاکیزہ معاشرت میں زندگی گزارنے لگی۔ زمانہ جاہلیت میں جن اسباب کی وجہ سے آدمی کو میراث ملتی تھی، ان میں سے ایک سبب نسب تھا، دوسرا معاہدہ یعنی ایک دوسرے سے خوشی غم میں تعاون کرنا، ایک مرے گا تو دوسرا اس کا وارث بنے گا، اس بات کا معاہدہ کیا جاتا تھا، تیسرا سبب متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا وارث بنتا تھا۔ اس کے علاوہ ابتدائی اسلام میں ان اسباب کے ساتھ ساتھ مواخات و اجرت کی وجہ سے بھی میراث میں حصہ تھا، جو حقیقت میں معاہدہ کی ایک صورت تھی۔ شریعت اسلامی کے تمام احکام کی بنیاد عدل پر ہے۔ عدل سے مراد ہے صلاحیت کے اعتبار سے ذمہ داریوں کی اور ذمہ داریوں کے لحاظ سے حقوق کی تعیین۔ عدل کا تقاضا کبھی مساوات برابری کا ہوتا ہے اور کبھی کمی بیشی کے ساتھ تقسیم کا۔ اسلام کا قانون میراث بھی اسی اصول پر مبنی ہے۔ اسلام سے پہلے مختلف مذاہب اور قوانین میں الگ الگ قانون میراث رہا ہے۔ عربوں کا فلسفہ یہ تھا کہ جو لوگ مقابلہ اور مدافعت کی طاقت رکھتے ہوں صرف وہی میراث کے مستحق ہیں، اس لیے وہ عورتوں اور بعض اوقات نابالغ بچوں کو بھی میراث سے محروم کر دیتے تھے۔ یہودیوں کے یہاں پوری میراث پر پہلے لڑکے کا قبضہ ہو جاتا تھا، ہندو کے یہاں عورتیں میراث کی حقدار نہیں ہوتی تھیں۔ خود یورپ میں عورتوں کو 19ویں صدی میں حق میراث ملا ہے، اس سے پہلے وہ اس حق سے محروم تھیں۔ بعض حضرات اپنی زندگی ہی میں اپنا مال و جائیداد اولاد اقربا میں تقسیم کر دیتے تھے۔ عام طور سے دیکھنے میں آیا ہے کہ صرف بیٹوں کو حصہ دیا جاتا ہے اور بیٹیوں اور بیوی کو محروم کر دیا جاتا ہے، جبکہ بعض بیٹیوں کو حج کروانے کا لالچ دے کر حصہ سے محروم رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو حالت صحت میں گرچہ مال میں تصرف کا مکمل اختیار ہے، لیکن یاد رہے ان کا یہ عمل اسلامی تعلیمات اور اس سے روح مقتضا کے خلاف ہے۔ چنانچہ امام بخاری مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم میری عبادت کے لیے تشریف لائے، مجھ پر بے ہوشی طاری تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے پانی منگوایا، وضو فرمایا اور کچھ چھینٹیں مجھ پر ماری، مجھے کچھ افاقہ ہوا، میں نے پوچھا کہ میں اپنی اولاد کے درمیان اپنا مال کیسے تقسیم کروں؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم اللہ فی اولادکم والی آیت میں والدین کو حکم دیا گیا ہے کہ لڑکوں کی طرح لڑکیوں کو بھی مال میں سے حصہ دو۔ مشکوٰۃ شریف کے ایک صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ بعض لوگ تمام عمر اطاعت خداوندی میں مشغول رہتے ہیں لیکن موت کے وقت وارثوں کو ضرور پہچانتے ہیں، یعنی کسی شرعی عذر وجہ کے بغیر کسی ہیلے سے یا تو حقداروں کا حصہ کم کر دیتے ہیں یا مکمل حصے سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سیدھے جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ غور فرمائیں، میراث کے بارے میں اللہ کے ایک حکم کے سلسلے میں ہیلے بانوں سے کام لینے والوں کی تمام عمر کی عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تبلیغ اور دیگر اعمال ضائع ہونے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے، بلکہ ایسے شخص کے بارے میں جہنم کی سخت وعید بھی وارد ہوئی ہے۔ سنن سعید بن منصور کی روایت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے،
یعنی جو شخص اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ میراث کو ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث ختم کر دیتے ہیں۔ اپنی اولاد اور ورثاء کے لیے مال چھوڑنا بھی ثواب کا کام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے صحیح میں نقل کیا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ والے سال ایسا بیمار ہوا کہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا ابھی موت آنے والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے پاس بہت سا مال ہے، میری صرف ایک ہی بیٹی کو میراث کا حصہ پہنچتا ہے، تو کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا تہائی مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا تہائی کی وصیت کر سکتے ہو، اور تہائی بھی بہت ہے۔ اور پھر فرمایا تم اپنے ورثاء کو مالداری کی حالت میں چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں تنگ دستی کی حالت میں چھوڑ دو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ بیٹوں کو حصہ دے کر بیٹیوں کو محروم کرنا، یا بھائی اور چچا وغیرہ کا خود لے کر عورتوں کو محروم کرنا، یہ زمانہ جاہلیت کے کفار کا طرز عمل ہے۔ اور مولانا سید اصغر حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث دارالعلوم دیوبند نے مفید الوارثین میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واضح اور صریح حکم کو پس پشت ڈال کر ایک کفرانہ رسم پر عمل کرنا کوئی معمولی خطا نہیں ہے، نہایت سرکشی اور اعلیٰ درجے کا جرم ہے، بلکہ کفر تک پہنچ جانے کا اندیشہ ہے۔ یاد رہے کہ میراث کا علم شریعت میں نہ صرف مطلوب ہے بلکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے نصف علم قرار دیا ہے۔ دارقطنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، فرائض میراث کے مسائل سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ، بے شک وہ نصف علم ہے اور وہ سب سے پہلے بھلا دیا جائے گا، وہ سب سے پہلے میری امت سے اٹھایا جائے گا۔ بہت سارے دیندار کہلانے والے لوگ جو نماز، روزہ اور دیگر اسلامی احکام کے پابند تو ہوتے ہیں، ان کو ادھر ادھر بہت ساری باتیں قصے کہانیاں تو یاد رہتی ہیں، لیکن میراث کا کوئی ایک مسئلہ بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ یہ انتہائی درجہ غفلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس غفلت سے محفوظ رکھے۔ وَلَا يَحُضُّ، اور نہیں وہ شوق دلاتا، عَلَىٰ طُعَامِ، کھانا کھلانے پر، المسکین، مسکین کو۔ یتیموں کی پرورش سے غفلت برتنا یا محتاجوں کے کھانے تک کی فکر نہ کرنا، انہیں خود کھلانا تو درکنار، کسی کو اس کی ترغیب تک نہ دینا، ایسی اخلاقی اور معاشرتی برائیاں ہیں جو ہر مذہب مذموم سمجھی جاتی ہیں اور سمجھی جا رہی ہیں، مگر جب انسان کو مال و دولت جوڑنے اور اسے سنبھال کر رکھنے کی فکر لائق ہو جائے تو وہ اتنا بخیل بن جاتا ہے کہ اسے ضرورت مندوں اور محتاجوں کی حالت ذات دیکھنے پر قطعاً رحم نہیں آتا، اور ان کی اس سنگ دلی کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں روز آخرت کی جواب دہی کا یقین نہیں ہوتا۔ آخر میں ایک دفعہ مقرر یہ گزارش ہے کہ یتیموں، عورتوں اور بیٹیوں کو میراث اور جائیداد میں حصے سے محروم کرنا بہت بڑا جرم ہے اور گناہ ہے، قانون خداوندی سے بغاوت کے مترادف ہے۔ اس بارے میں کسی قسم کے ہیلوں اور بہانوں کا سہارا نہ لیا جائے، بلکہ جو شرعی حصہ داروں کا حق بنتا ہے وہ ان کے سپرد کر دیا جائے۔ ہاں، اگر اپنے حصہ پر قبضہ کرنے کے بعد وہ اپنی رضا رغبت سے کچھ سارا کسی کو دینا چاہے تو اس کے لیے لینا جائز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور میراث کے حوالے سے پائی جانے غفلتوں کی ازالے کی ہمت عطا فرمائے، امت مسلمہ کی تمام پریشانیوں اور مشکلات کو آسانیوں اور عافیت میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔